لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسككم الله فلا غالب له وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں کئی جمعوں سے ہم مسجد اقصی اور فلسطین کا تذکرہ سن رہے ہیں جس کو سننا یاد رکھنا اور اس تاریخی معلومات کا علم رکھ لینا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ اس مسجد کا اور اس ارض مقدس کا تعلق قرآن سے سیرت سے انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے ہے بیت المقدس کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ایک تو اس مقام کا معزز اور محترم ہونا فی نفسی پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کے اندر داخل ہونا نماز پڑھنا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قریب 17 مہینے نماز کا ادا کر لینا یہ وہ خصوصیات ہیں اور آخر زمانے میں جیسے ایمان والوں کو پناہ ملے گی حرمین شریفین میں ویسے ہی پناہ ملے گی بیت المقدس ارض مقدس میں اس لیے بیت المقدس اور ارض مقدس کی تاریخ ہر مسلمان کو معلوم ہو لینا یہ اسلام کے حصص میں سے ایک حصہ ہے۔
بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر مسلمانوں کو مغالطے میں ڈال لیتے ہیں۔ اسلام کی کتب کے اندر اس کو قبلہ اول کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قبلہ اوسط، وہ ان کی اپنی تخریج، ورنہ بیت المقدس کو اسلامی تاریخ کے اندر قبلہ اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کی خصوصیت ہے کہ یہ قبلہ اول میرا اور آپ کا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی کو روئے زمین پر دوسری مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی۔ تیسری بات، اسراء اور معراج کی رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے ساتھ اس مسجد کے اندر 2 گانا ادا کی ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو خصوصیت شاید حرمین شریفین کو بھی حاصل نہیں، اس لیے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ تمام انبیاء ایک وقت میں، یوں تو ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، لیکن ایک وقت میں سارے نبی جمع ہو گئے ہو اور 2 گانا نماز پڑھی ہو، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، سوائے اس روایت کے کہ جو معراج کی رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، یہاں پر تمام انبیاء جمع تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آگے مصلی پر کیا، آپ نے 2 گانا نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ خصوصیت مسجد اقصی کو حاصل ہے، اور اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی وہاں پر موجود تھے، اور دنیا کے اندر جتنے مشہور شہر ہیں ان میں سے شہر القدس عظیم شہروں میں سے تیسرا شہر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو میں ارض مقدس کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد اس سرزمین پر آئی ہے۔ بنی اسرائیل کے تقریباً سارے نبی یہیں پر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے آخر زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے جب مسلمان اپنی پناہ گاہ چاہیں گے تو ان کی پناہ گاہ بیت المقدس ہوگی۔ جیسے مدینہ منورہ میں مسلمان جائیں گے، مسجد حرام میں جائیں گے، ایسے ہی پناہ گاہوں میں سے یہ ارض مقدس بھی مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوگی۔ اور جس طریقے سے دجال حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس ارض مقدس کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مسجد حرام کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف مسجد کی نیت کر کے سفر کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے صرف تیسری مسجد بیت المقدس ہے کہ جس کی طرف بندہ صرف مسجد کی زیارت کی نیت کر کے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے جس مسجد کی زیارت کے لیے بندہ نیت کر کے سفر کرے اور پھر اس کو ثواب ملے گا، ایسی دنیا کی کوئی مسجد نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن سفر کر کے مسجد کی زیارت کے لیے نیت کر کے جانا پھر اس پر ثواب ملے گا، یہ صرف دنیا کی 3 مسجدیں ہیں، حرمین شریفین کی 2 مسجدیں اور مسجد بیت المقدس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس پر گواہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے
مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نمازوں کے پڑھنے کا ثواب اور مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، 1,00,000 اور 50,000۔ اسی طریقے سے اور مسجدوں کے مقابلے میں مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز اور مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ فرق دونوں کے اندر ضرور ہے، اور مسجدوں کے مقابلے میں مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ ارض مقدس بعض روایات کے مطابق مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور دنیا میں آئے ہوئے لوگوں کو کل قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، میدان محشر جو برپا ہوگا وہ اسی ارض مقدس کے اندر برپا ہوگا۔ اس کو منشر اور محشر دونوں کہا جاتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ محشر حساب کے لیے لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ اور منشر لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے بہت صراحت کے ساتھ بیت المقدس کو واضح کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنے سے واقعے کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے والے واقعے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق جیسے مسجد حرام میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر پڑھنے کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے۔ بیت المقدس کو چونکہ تعمیر اصل میں بنیاد رکھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس کی تکمیل کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو یہودی لوگ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بھی وہ اپنے مذہب کی نسبت کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے مذہب اسلام میں مسجد حرام کا تقدس ہے، مسجد نبوی کا تقدس ہے، اور اسلام کے اندر بیت المقدس کا بھی تقدس ہے، لیکن یہودی لوگ مسجد نبوی کا بھی انکار کرتے ہیں، مسجد حرام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کے مذہب میں معزز اور محترم جگہ اور معزز اور محترم مسجد صرف بیت المقدس ہے۔ اسلام جس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم اور تکریم کرتا ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں تمام نبیوں کو نبی مانتا ہے، تمام نبیوں کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے تمام نبیوں کی نبوت اپنی جگہ پر، لیکن نبوت منسوخ ہو چکی ہے،
یا ائمہ امام انبیاء علیہ السلام کے مقام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی صرف اپنے اپنے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی توہین کرتے ہیں، لیکن اسلام کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا ہے اور نہ توہین کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں تم ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، وہ کنکر اور شنکر، شجر اور حجر جو کچھ بھی ہے، تم ان کے ان معبودوں کو گالیاں مت دو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی جو بالکل باطل ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی توہین کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، تو مذہب اسلام انبیاء علیہ السلام کی توہین کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مگر یہودی اور عیسائی انبیاء کی بھی توہین کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مقام مقدسہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔ وہ مقام مقدس صرف مسجد اقصی بیت المقدس کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں۔ بیت المقدس اور بیت المقدس یہ دونوں لفظ پڑھے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں مسجد اقصی۔ وہ مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ بھی عبادت خانہ مراد لیتے ہیں، ہم مسجد کہتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی اس وقت موجود ہے، ہم اس کو ختم کریں گے، از سر نو اس کو تعمیر کریں گے اور یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے جو آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، خاص طور پر بیت المقدس کو مدعا بنا کر اس کی بنیاد یہ ہیکل سلیمانی ہے۔ اور اسی ہیکل سلیمانی میں وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی وہ تمام ان لوگوں نے ختم کی، ایک دیوار باقی ہے، اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر وہ آج بھی اپنا سر مارتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ سر ہی مارتے رہیں گے۔ سر تو ان کا پھوٹ جائے گا لیکن وہ اسلام کو کبھی نیست و نابود نہیں کرتے، ان کا سر بھی پھوٹے گا، وہ نیست و نابود بھی ہو جائیں گے، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ وہ اس دیوار کو کہتے ہیں دیوار گریہ، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا قبل المسیح 961 میں، اور اس شہر کو بھی تعمیر کیا تھا۔ بیت المقدس یہ ہمیشہ اسلام کی سرزمین رہی ہے، سوائے ان ادوار کے جن میں غاصبین نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تمام نچوڑوں کو اکٹھا کر کے میں نے جمع کیا ہے، میں تقریباً ان کو پڑھ کر تاکہ اور ساتھی ان کو یاد بھی رکھیں، ریکارڈ بھی رہے گا، ہمیں بیت المقدس کی مکمل تاریخ یاد رہنی چاہیے۔ بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے، سوائے ان ادوار کے جن دوروں میں غاصبین نے بیت المقدس پر غاصبانہ حملہ کر کے اور اس کو غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ سن 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ مکہ مکرمہ کو قبلہ اول قرار دیا گیا۔ مسجد اقصی عہد فاروقی کے بعد سے وہ مملکت اسلامیہ ہی کے زیر نگی رہی، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مسجد اقصی پر صلیبیوں نے 23 شعبان 492 ہجری جمعے کے دن قبضہ کر لیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ بیت المقدس پر 91 سال صلیبیوں کا تسلط رہا۔ جیسے آج ان کا تسلط ہے، ایسے اس سے پہلے بھی قریب 91 سال صلیبیوں کا تسلط رہا۔ اس دوران انہوں نے اس کی عزت کو پامال کیا، مسجد کے متعدد آکار بدل دیے، یہاں تک کہ مسجد کے ایک جانب کلیسا تعمیر کیا، گرجا گھر جس کو کہتے ہیں، یہ گرجا گھر، اور نے مسجد اقصی کی ایک جانب میں تعمیر کیا اور قبۃ الصخرہ پر بڑی سلیب نصب کی۔ سلیب
یہ عیسائیوں کا ایک شعار ہے. اس شعار کو اپنے پاس رکھنا اور اس شعار کی طرح کوئی چیز استعمال کر لینا، یہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے. یہ کلی فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ جو لوگ ٹائی پہنتے ہیں، یہ ٹائی پہننا بھی سلیب کی ایک علامت ہے. کلی طور پر اس کا علماء کرام کی طرف سے متفقہ فتویٰ تو نہیں، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں یہ ٹائی بھی اس سلیب کی علامت ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ٹائی پہننے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ کسی جگہ کے لیے لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن سوائے ہمارے ایمان کی کمزوری کے اور اپنی ٹھاٹ اور بات کے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے شوق کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہم اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. میری گزارش رہے گی تمام مسلمانوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ ٹائی پہننا چھوڑ دو. بعض علماء اس کو اس سلیب سے مشابہت دیتے ہیں، لہذا ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس کی مشابہت غیر قوموں کے ساتھ ہو. اور ان لوگوں نے قبۃ الصخرہ پر سلیب کو نصب کر دیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، جنہوں نے تقریباً 91 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرایا. دوبارہ آزاد کرنے کے لیے اصل یہ مشن تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کو کہا تھا 583 ہجری میں یہ آزاد ہوگا، لیکن ان کا انتقال ہو رہا تھا 556 ہجری کے اندر. مرض الموت کے وقت انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قریب بلایا اور کہنے لگا میں تو مر رہا ہوں، مسجد اقصی کا کیا ہوگا، بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ گردن تو کٹے گی لیکن بیت المقدس کو فتح کیے بغیر میں مروں گا نہیں. اس وقت نور الدین زنگی نے کہا اگر آپ کا عزم ایسا ہو اور بیت المقدس فتح ہو گیا تو پھر نور الدین زنگی مرا نہیں بلکہ وہ مر کر بھی جیا ہوگا. مرنے والے جی کر رہتے ہیں اور مسلمان جیتا ہے مرنے کے لیے، وہ مرتا ہے جینے کے لیے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کروایا. اس وقت سے مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں ضعف پیدا ہو گئی اور خوف اور حرص دنیا نے انہیں کمزور کر دیا. پھر دوبارہ یہودیوں نے اس پر 1387 ہجری مطابق 1967 غاصبانہ قبضہ کر دیا اور قبضے کے بعد سب سے پہلے حائط البراق پر قبضہ کر دیا اور حارت المغارب مغاربہ محلہ کو تہز نہز کر دیا. 661 ہجری 750 تک عہد عموی میں فلسطین دمشق کے تابع تھا، جس کو حاکم سلیمان بن عبد الملک تھا. اسی عہد عموی میں عبد الملک بن مروان نے اس جگہ قبۃ الصخرہ تعمیر کرایا. پیچھے جو ہے قبۃ الصخرہ جس پر سلیب کو نصب کیا گیا تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، یہ قبۃ الصخرہ وہ جگہ موجود ہے. 750 سے 1258 عیسوی فلسطین عموی سلطنت کے خاتمے کے بعد عباسی سلطنت کے تابع رہا. خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے مہدی نے وہاں کا سفر بھی کیا. عہد فاطمی 297 ہجری 565 مطابق 909 سے 1171 تک سلطنت فاطمیہ قائم رہی. پھر صلاح الدین ایوبی نے 565 مطابق 1171 میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کے خلاف محاذ کھولا اور 1099 عیسوی میں جو پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، ان صلیبیوں سے لڑتے رہے. بلاخر معرکہ حطین میں القدس شہر کو 27 رجب 583 ہجری مطابق 2 اکتوبر 1187 کو پھر صلیبیوں سے واپس لے لیا اور خود صلاح الدین ایوبی نے مسجد قبۃ الصخرہ میں نماز ادا کی. اکتوبر 1923 عیسوی میں عثمانیوں نے مملوکیوں عہد مملوک کے بادشاہوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی. 1516 اور پھر فلسطین اس وقت سے لے کر 4 صدیوں تک عثمانی سلطنت کے تابع رہا. مسجد اقصی کبھی یہودیوں ہیکل نہیں تھی اور سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں بلکہ اسی مسجد اقصی کی تجدید کی تھی، جس کو یہی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. چنانچہ انبیاء کرام میں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، جیسا کہ فاتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر کرتے رہے. مسجد اقصی کا ایک جز حائط البراق بھی ہے، جس کا اب یہودی لوگ دیوارِ گریا کہتے ہیں.
वही जो दीवार गिराई गई, मस्जिद अक्सा गिराई गई, एक हिस्सा है और उस हिस्से में एक दीवार बाकी है जिसको यह कहते हैं ये वो दीवार है जिसको खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये असल दीवार मौजूद है, लिहाजा वो इसको दीवार बिरिया कहते हैं। इनके दावे के मुताबिक वो हैकल का बाकी मानदा हिस्सा है। हालांकि यहूदियों ने शहर कुदस में अपने वजूद से पहले कभी भी हाइतुल बुराक के बारे में ऐसा कोई दावा नहीं किया था। चुनांचे जब हाइतुल बुराक की मिल्कियत को लेकर मुसलमानों और यहूदियों में झगड़ा पैदा हुआ तो 1930 में अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने यह फैसला किया। ये बातें याद रखने की है कि तारीख के अंदर मोड़ कैसे आए। 1930 में अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने यह फैसला किया कि मगरबी दीवार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, जिसको अक्सा के सहन से अलग नहीं किया जा सकता और वह औक़ाफ़ इस्लामी की इमलाक में है। तो यह तनाज़ुर क्यों पैदा हुआ और सबसे पहले यहूदी रियासत का तस्वुर किसने दिया? ये बाबाई सहूलियत के लक़ब से मारूफ है। ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी की राजधानी में 1867 को पैदा हुआ। सबसे पहले इसी ने यहूदी रियासत द ज्यूस स्टेट नामी किताब लिखकर फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़ियाम का तस्वुर पेश किया। बरतानिया एक साम्राज्य हुकूमत थी जो निहायत तैयारी के साथ सरगर्म अमल की। एक तरफ तो वह अरब के मुत्तहदा नुमाइंदा शेख शरीफ हुसैन से मुज़ाकरात कर रही थी, जिसमें तमाम अरब रियासतों को आज़ादी और खुद मुख्तारी का वादा भी शामिल था। समझना चाहिए ये दौर भी वही है जहाँ पर अमेरिका तमाम अरब ममालिक को घुमा रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है और अरब हुक्मरान बेवकूफ़ बन रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। दूसरी तरफ बरतानिया, उस वक्त बरतानिया था, आज अमेरिका है। दूसरी तरफ बरतानिया फ्रांस से भी खुफिया मुआहदा करने में लगा हुआ था। चुनांचे बरतानिया फ्रांस ने 1916 में खुफिया मुआहदा कर ही लिया, जिससे बरतानवी वजीर खारजा साइक्स और फ्रांसीसी वजीर खारजा पेको के दरमियान किया जाने वाला साइक्स पेको मुआहिदा के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे के तहत ये तय हुआ अरब खित्ते को इस तरह तकसीम किया गया कि इराक, उर्दून और फ़लस्तीन का हैफा और इसके आसपास का इलाका बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल रहेगा, जैसे इस वक्त किया जा रहा है और किया गया है। और शाम और लबनान फ्रांस के ज़ेरे कंट्रोल और फ़लस्तीन को बैनुल अक़वामी खित्ता करार दिया गया। चुनांचे उस मुआहदे के बाद बरतानिया शेख शरीफ हुसैन के साथ किए तमाम मुआहदों का इनकार किया, जैसे गुज़श्ता किया गया। इस वक्त उन मुआहदों को तोड़ा जा रहा है, खिलाफ वर्जी की जा रही है और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जा रहा है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तारीख का मुताला होना एक मुसलमान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। बरतानिया ने इस मुआहदे का इनकार किया। फिर अप्रैल 1916 में दूसरे मुआहदा सान रेमो कॉन्फ्रेंस के तहत फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी खित्ते के बजाय बरतानिया के हक़ में इसको तस्लीम कर दिया गया। बरतानिया ने सेहूनी मंसूबे की पुष्ट पनाही की और 2 नवंबर 1917 को फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कवी वतन के क़याम पर मुश्तमिल बिलफोर एलानिया का ऐलान कर दिया और 1918 में बरतानिया ने खित्ते पर कब्जा मुकम्मल करके फ़लस्तीनी अराज़ी के एक हिस्से सेहूनी के हवाले कर दिया। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ फ़लस्तीनी कौम ने तहरीक मुज़ाहमत का आगाज़ किया और यके बाद दिगर कई बगावतें की, जिनसे मजबूर होकर बरतानिया ने मई 1939 में वाइट बुक में अगले 10 सालों में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़ियाम का वादा किया। लेकिन बाद में नवंबर 1945 में बरतानिया अपने सेक्रेटरी ब्योन के बयान के ज़रिए अपने तमाम वादों से फिर गया। पहले वादा किया, बाद में फिर गया और फिर अमेरिका के सरपरस्ती में सेहूनी मंसूबे का आगाज़ हुआ। जदीद तारीख और यहूदी कब्ज़ा पहली जंग अज़ीज़ दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। फ़लस्तीन और इसराइल ये तमाम फ़लस्तीन की जगह थी। गासिबाना कब्ज़ा करके इसराइल को यहाँ भेजा गया और इसराइल ये यहूदियों और इसराइल और अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, नाजायज़ मुल्क है, ये इनका अपना मुल्क नहीं है। यहूद और नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन और अरब और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़ियाम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई।
اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے. اسرائیل فلسطین کے 78% حصے پر قابض ہو گئے. تاہم مشرقی یروشلم بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے. تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیل نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر تسلط جما لیا. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے. گرچہ کچھ حصہ ادھر کچھ حصہ ادھر ہے، لیکن اکثریت وہ قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں سر اپنا پیٹتے ہیں. اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے. اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں. اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا. نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 181 پاس کر کے فلسطین کو 2 ملک میں تقسیم کر دیا، ایک عربی اور دوسرا اسرائیل یہودی. یہودی ملک کے لیے فلسطینی اراضی کو 54% حصہ ہوگا اور عرب حکومت کے لیے 45 حصہ ہوگا. گویا زیادہ اسرائیل کو دیا، کم عرب کے پاس رہ گیا، جبکہ ایک رقبہ القدس کا علاقہ بین الاقوامی خطہ قرار دیا گیا. فلسطینی تنازع کے حل کے لیے عرب ریاستوں نے مصری لیڈر جمال عبد الناصر کی قیادت تسلیم کر لی، لیکن کوئی متفقہ لائحہ نہ پیش کر سکی. لہذا معاملہ ٹلتا رہا اور صہیونی ریاست اسرائیل روز بروز بڑھتی چلی گئی. فلسطین کی آزادی کی خاطر جون 1967 میں عرب اسرائیل جنگ بھی ہوئی، جس میں عرب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اسرائیل کے حوصلے اور بلند ہو گئے. 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق 1948 کی مقبوضہ اراضی سے ملک بدر کیے گئے فلسطینی مہاجرین کی تعداد 56 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ مغربی کنارے اور غزہ سے بے دخل کیے گئے تقریباً 10 لاکھ فلسطینی باشندوں کو اپنے وطن واپس آنے کے حق سے محروم کر دیا گیا. یعنی کل ملا کر 56 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو کہ فلسطین کی آبادی کا 8.68 بنتے ہیں. فلسطین اور مسجد اقصی کے تنازع کے بعد عرب اور اسرائیل کے بیچ جنگ، پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948، دوسری اسرائیل جنگ اکتوبر 1956 مارچ 1957، تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967، چوتھی عرب اسرائیل جنگ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ 1980 تا 1988، عراق جنگ 1990 میں عراق کو کویت پر قبضہ. یہ تمام جنگیں تحریکی مزاحمت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے پورا خلیج اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گیا. اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اس اعتبار سے کامیاب رہی کہ اس کے بعد تحریک آزادی فلسطین کو فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا. لیکن پھر مصر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ اس وقت بھی عرب ممالک کر رہے ہیں، اور ستمبر 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر دیا. اسی طرح 1980 تا 1988 عراق ایران جنگ سے بھی تحریک مزاحمت کو نقصان پہنچا. 1990 میں عراق اور کویت پر قبضہ بھی تحریک مزاحمت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. 1987 میں یہودیوں کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر دیا گیا. امریکہ نے تو 1995 عیسوی میں بیت المقدس یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا تھا، لیکن سابقہ کسی صدر نے امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا. چنانچہ امریکی قانون کے تحت صدر کو ہر 6 ماہ بعد ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنا پڑتا، جس کے ذریعے امریکی سفارت خانے کی تلابیب سے یروشلم منتقلی کے معاملے کو مؤخر کر دیا جاتا. بالآخر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اپنے سابقہ تمام صدور کی روایات سے ہٹ کر مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے پوری دنیا میں بطور خاص مشرق وسطیٰ میں کافی بے چینی پھیل گئی اور عالمی برادری کی جانب سے اس کی پرزور مخالفت کی جا رہی ہے. اور یہ صرف مخالفتیں مسلمانوں کی طرف سے صرف بیان بازی پر اور تنقیدی بیانات تک محدود رہتی ہے. ابھی تک فلسطین پر غاصبانہ قبضہ اسرائیل جو بنا ہوا ہے، اس پر مسلمانوں کا قبضہ اصل میں ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل پر اس نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد رہنی چاہیے، صرف یہاں کی نہیں بلکہ ہر جگہ کی تاریخ
یہ تو میں نے کچھ نشاندہی کی جس کی وجہ سے وقت بھی اوپر ہو گیا، لیکن آپ حضرات سے خاص طور پر جوانوں سے میری گزارش ہے، آپ تاریخ کا خاص طور پر مطالعہ کریں۔ بہت ساری تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن نوجوانوں کو چونکہ اس سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں۔ ایک کتاب ہے جو ناول ٹائپ کی ہے، لیکن حقائق کو کچھ سمجھنے کے لیے اور موجودہ اور ماضی کے حالات کچھ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس تناظر میں ان کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچائے تو مسلمانوں کے غداروں اور منافقوں کی وجہ سے، اور جو مسلمان مضبوط ہوتے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایک کتاب آتی ہے، وہ بالکل ناول ہے، داستان ایمان فروشوں کی، لیکن ایمان کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، جو کچھ اس میں وحیات والا چھوڑ کر آپ کو تاریخی حقائق، کچھ تاریخ پڑھنے کا آپ کو جذبہ ملے گا، لیکن اصل تاریخ پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ تاریخ میں جوانوں کو صرف مطالعہ کا شوق کے لیے گزارش کرتا ہوں، یہ کتاب پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی 5 جلدوں میں ہے، یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ پڑھیے، مطالعے کا شوق پیدا کیجیے اور تاریخ اسلام کو ضرور پڑھیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.